السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور ہر طرف جا کر اب تو حلف بھی لے رہے ہیں ہٹلر کی طرح۔ تو یہ جو جعلی ہٹلر ہے لنڈے کا اس نے تو حلف لینے شروع کر دیے۔ بہرحال ان کی سوچ بھی اسی طریقے کی ہے، اور جو یہ فارمولے اپلائی کر رہے ہیں یہ نجومیوں کی حد تک تو چل جاتے ہیں، لیکن قوموں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو نا دنیا میں کوئی بھی معاشرہ پنپنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو ریاست کے جو جن کی ریاست پر گرفت ہے، آپ یوں کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ یہی سب کچھ چلے گا، ہماری عیاشی لگی جائے، باقی سب بیڑا غرق ہوتا رہے۔ اچھا جی، جو لانگ مارچ سے متعلق جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کو بتا دیا گیا واضح طور پر کہ اگر تم نے ہیومن شیلڈ کا استعمال کیا، یعنی کہ عورتیں بچے لوگوں کو آگے بھیجا اور خود پیچھے ہی کہیں گھومتے رہے، تو اس کا نتیجہ بھی بہت کوئی اچھا نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم بچے رہو اور لوگوں کو جو ان سے تم آگے کر دو، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کچھ جو کہ کل موصول ہوئیں، کچھ ڈسکشن جو سی تھیں وہ سنی، اور کہ یہ شخص 2014 والی جو کارروائی ہے یہ دوبارہ کرنا چاہ رہا ہے، جس میں اس کے کچھ ریکارڈڈ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آڈیو بھی آ جائے، جس کا ذکر جاوید ہاشمی صاحب نے بھی تھوڑا طریقے سے کیا ہوا ہے کہ 50-100 بندے کی قربانی جو سی ہے نا وہ چلے گی تو پھر جو ہے نا یہ امپائر ایکشن لے گا۔ تو یہ اس دفعہ بھی جو ہے یہ اس چکر میں ہیں، اور یہ اطلاعات ہیں کہ 100-200 بندے رگڑ دیے جائیں اور میں پیچھے گھومتا رہوں اور یہ فرنٹ پہ یہ کام ڈل جائے۔ اب یہ اطلاعات ہیں، اور یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں جو کہ گروپس میں گھوم رہی ہیں، تو اس طریقے کی ہے، تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اچھا، یہ ہیومن شیلڈ اگر بناتا ہے کہ لوگ وہاں پہ پہنچے اور میں جو نا پروگرام دیکھتا رہوں جیسے کہ اس نے پہلے بھی کیا، تو ایک صورتحال ہے۔ اور دوسرا اس کو بتا دیا گیا کہ اگر تم فرنٹ پہ لیڈ کرتے ہوئے اور تم اگر ریڈ زون کی طرف آؤ گے اور تو پھر جو ہے بہت برے طریقے سے نپٹا جائے گا، اس لیے کہ اس فساد کی اجازت دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوتی، احتجاج کی ہوتی ہے، لیکن یہ قبضے کرنا، ٹی وی اسٹیشن میں گھس جائیں، مبارکبادیں دے رہے ہیں، پارلیمنٹ پہ حملے کرنا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا، اور ایک آئینی طریقے سے تمہیں ہٹایا گیا ہے، تم اس کے اوپر جو ہے بتا رہے ہو کہ جناب چور جو ہے وہ چوری کر رہا تھا اور چوکیدار جو ہے وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں۔ تو عجیب قسم کی تم نے فلسفہ نکالا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر بھی یہ اس کو ایک اسی طریقے کا پیغام پہنچایا گیا تھا جیسا کہ اب پہنچایا گیا کہ ان میں سے کوئی حرکت نہیں کرنا، اور وہ یہ تھا کہ جو کمنگ چیف ہے اگر تم نے ان کا نام لے کے اور ان کو متنازع کرنے کی کوشش کی تو ہم ایک ایکشن لیں گے، چھوٹا سا ایکشن ہوگا لیکن تمہارے ساتھ بہت بری ہو جائے گی، اور اوپنلی ایکشن لیں گے۔ وہ اس لیے کہ ایک نظام جو کہ تم نے تباہ کر کے رکھ دیا، تمہارے ساتھ جو بھی تھا، لیکن اب بہتری کی طرف جا رہا ہے معاملہ، تو ہم مزید جو ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے ان کو پیغام پہنچایا گیا کہ چیف کا نام نہیں لینا۔ تو چیف کا نام بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ جو متوقع ہیں، لیکن کوئی بھی ذکر نہیں کر رہا، سب اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں۔ تو اس شخص کو بتا دیا گیا تھا، اس کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اس کی پریشانی کا سبب بھی جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اچھا، دوسرا جو نا جی جو ایک لگی لپٹی سی بات ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بڑے بڑے جیسے آسمہ شیرازی کا میں بھی ولاگ سن رہا تھا، اور کئیوں کا بڑے، میں نام نہیں لینا چاہیے تھا لیکن بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو نیوٹرل ہیں وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے۔ عمران شفقت صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے، بڑی اچھی بات ہے یار۔ چور یہ کہے کہ میں چوری نہیں کروں گا، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں چوری نہیں کروں گا، تو پھر آئین کہاں گیا؟ بھائی ان کو آئین اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا یہ کام کرنے کی، اور وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے جی۔ اچھا جی، چور کو رحم آ گیا ہے کہ وہ چوری نہیں کرے گا، بھائی پیچھے لوٹنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے، چوری کرے گا کیا؟ مطلب ایک بہترین پاکستان کی ایسی تیسی پھیر کے اس کو اپاہج کر کے دنیا کے سامنے ڈال دیا، اس کو IMF کے سامنے ڈال دیا، اس کا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا،
اور وہ ڈاکٹرائن صاحب جناب حاجی نمازی ہو کے ایک طرف جا رہے ہیں اور کہ جی میرے تو بڑا جناب یہ پولیٹیکل ہو گیا ہوں اور میں بڑا سیاسی ہو گیا ہوں اور میں غیر سیاسی ہو گیا ہوں. اچھا بھائی، اور آئندہ کے بعد جناب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا. کس نے فیصلہ کر لیا ہے؟ یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے جو ڈاکٹرائن برانڈڈ ڈاکٹرائن لے کر آئے تھے اور اس ملک کی واٹ لگائی، اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا. ٹھیک ہے، سیاست دان تو جو سا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا مجبور ہوتا ہے، وہ کبھی اٹھک بیٹھک لگاتا ہے، کبھی مصلحتاً بہت سارے کام کرتا ہے. لیکن یہ جو بڑے ہمارے جو صحافی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحافی ہیں، تو وہ ان کا یہ وقت ہے کہ وہ سچ بولیں کہ ٹھیک ہے اگلے مصلحت سے کام لے رہے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ چور بتا رہا جی میں چوری نہیں کروں گا. شاباش ہے بھائی. مطلب جو 1000 فنکاریاں کر دینے کے بعد جب دوسرے کی جیب میں بچے ہی کچھ نہیں، جب یہ آگے نظر آتا ہے کہ اب ڈیفالٹ ہی یہ رہ گیا پیچھے، اور ڈیفالٹ ہوا تو پھر یہ جو ڈپارٹمنٹ کے سارے بجٹ شجٹ یہ سب ایک طرف رہ جائیں گے. بھلے ان میں سے 4-6 لوگ، مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یا چند درجن لوگ، وہ بہت جناب ان کے بچے ٹاپ پہ پہنچ چکے، لیکن پیچھے آنے والوں کے جو ہیں وہ تو فارغ ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ان کو نظر آتی ہیں. تو پاکستان کا بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سیاستدان کو پاکستان کی فکر نہیں ہوتی، لیکن ابھی جو وقت بتا رہا ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ قربانی دے رہا ہے تو سیاستدان دے رہا ہے، قربانی دے رہا ہے تو سویلین دے رہا ہے، قربانی دے رہی ہے تو عوام دے رہی ہے، اور کون دے رہا ہے قربانی؟ تو یہ چیز جو نا بالکل واضح ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے صحافی لوگ ہیں ان لوگوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. آپ کی زبانیں کسی نے نہیں پکڑی ہوئی. آپ جناب تعریفوں کے پل نہ باندھیں کہ جناب چور کہہ رہا ہے میں چوری نہیں کروں گا. میں چور بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات کو سمجھ میں آئے کہ جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. ہم نے بھائی کیا نیوٹرل ہو گئے؟ تمہارے پاس پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ تم نے کس جگہ تک حال مطلب پہنچا دیا؟ حاجی صاحب کو کس بات کا ایوارڈ ملا؟ انہوں نے کون سے؟ میرے منہ سے پھر وہی نکلتا ہے. یار ہمارا سب سے بڑا تنازع یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں جموں کشمیر میں رہنے والے، وہ آزادی کے لیے راہ دیکھتے ہیں تمہاری. تم نے وہ فتح کر لیا ہے. تم نے کون سی ایسے پاکستان کے اندر بہت بڑا کوئی کرائسس پیدا ہو گئے تھے جس میں تم نے پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ تو مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں کا کون سا چارلز ڈیگالز ہے کہ تمہیں ایوارڈ مل رہے ہیں دنیا کے اندر. تم نے اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا، اس ملک کو دنیا کے سامنے لاچار کر کے رکھ دیا، اور تم ابھی حاجی نمازی بن رہے ہو. اور یہ جو نیوٹرل ہیں، جو برے سے برے وقت کے اندر جو نیوٹرل صحافی ہیں، ان نیوٹرل صحافیوں کو دیکھنا چاہیے کہ برے سے برے وقت میں حق اور سچ کی بات کی ہے. لیکن اس وقت میں تمہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ حق اور سچ کا جو ہے مصلحت وہ آپ نے نہیں دیکھنی، وہ ایک سیاستدان نے دیکھنی. مطلب کون سی جنگ فتح کی ہے، کون سے فیلڈ مارشل ہو گئے ہو کہ تمہیں اتنا بڑا ایوارڈ جو 70 سال کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملا. تم نے اس ٹیک آف کرتے پاکستان کو کس طریقے سے لاچار کر کے کروڑوں لوگ، لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں عذاب بنا کر رکھ دی ہیں پاکستان کے اندر. مطلب کروڑوں بچوں کے مستقبل تباہ کر کے رکھ دی ہیں. کروڑوں بچوں کے 22-25 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں ینگرز کی تعداد دیکھیں، کتنے لوگوں کی تعلیم ختم ہو گئی. اور جب تعلیم ختم ہوگی تو ان کے بہترین مستقبل تباہ کر کے رکھ دیے. دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی، لیکن جب محنت کر لیں گے، جب کھیت میں فصل اگے گی تو پھر وہ چور جو انسان فیصلہ کر لے گا کہ اب جو انسان میں ٹھیک کام کروں گا اس لیے کہ اپنے مفاد کے لیے کروں گا. تو ہمیں مطلب تھوڑی سی شرم کرنی چاہیے کہ کس بات کے ایوارڈ دے رہے ہیں. نہیں دیں، ٹھیک ہے تنقید نہ کریں، لیکن انعامات بھی نہ دیں، ان کے سرے بھی نہ ڈالیں. تو پھر جو انسان کچھ لوگوں کو زبان کھولنی پڑتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.